تھما کر ہاتھ میں پرچم تجھے سرکار کہتے۔ آگے فرمایا وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی اس کے برخلاف تو ان عذابی لشدید، نعمت بھی چھن جاوے گی اور ہم معذب ہو جاویں گے، عذاب کے مستحق ہو جاویں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال آپ لوگوں نے تراویح پڑھی ہے اور ہم بھی تراویح پڑھ کر آئے ہیں۔ سب طرح کے لوگ مجمع میں ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کی رعایت بھی ضروری ہے۔ دعا بھی ہوئی ہے الحمدللہ لمبی، تو ہم جو ہے مختصر ہی بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن بات کرنے والا صحیح معنی میں بات تبھی کر سکتا ہے تب سننے والے صحیح معنی میں سنیں۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب سامنے والا اچھے دل سے، اچھے موڈ سے، اچھے من سے سنتا ہے تو اللہ سنانے والے کے ذہن میں اچھی بات ڈالتے ہیں، اور اگر جو ہے سننے والوں میں سستی ہوگی یا جو ہے کوئی بول رہا ہوگا بیچ میں یا کوئی اٹھ کے جا رہا ہوگا تو یہ فطری بات ہے، اللہ جو آ رہا ہوتا ہے ذہن میں اللہ اس کو بھی نکال لیتا ہے۔ بہرحال یہ ختم قرآن کا موقع ہے، قبولیت کا موقع ہے۔ حسن حسن ایک کتاب ہے دعاؤں کی، عربی کی کتاب ہے، اس میں شروع میں جو دعا قبولیت کے اوقات ہیں ان کو بیان کیا ہے، وہ تقریباً 27-28 انہوں نے گنوائے ہیں، ان میں سے ایک موقع ختم قرآن کا ہے، تو یہ مبارک موقع ہے۔ اور ایک دوسرا معاملہ شب قدر بھی ہے، تو شب قدر بھی یہ قبولیت کا موقع ہے، اس لیے دھیان سے سنیں، اللہ اس سننے کو قبول فرما لے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ میں نے قرآن کریم سے سورت پڑھنے کے بعد، سورہ لیلۃ القدر ہے وہ، حدیث کا ایک حدیث پڑھی ہے، حدیث مختصر ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مختصر ہو لیکن جامع ہوتا ہے، بات چھوٹی اور اس میں مفہوم زیادہ، یہ مطلب ہوتا ہے جامع ہونے کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم، کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے، الکتاب سے مراد یہاں القرآن ہے، کہ اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو کے مرتبے کو، ان کے رتبے کو، ان کے مقام کو بڑھاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن کی بدولت اللہ رب العزت گھٹاتے ہیں، پست کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ یہ نبی کا فرمان ہے، لیکن جو ہے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ بلند مرتبہ بڑھاتے کس کو ہیں، کس کو عزت دلاتے ہیں اور کس کو گھٹاتے ہیں۔ آج ہمیں اس کی تفصیل سننی ہے۔ اس تفصیل کو سننے سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم کے تعلق سے جتنی حدیثیں آئی ہیں ان میں صاحب قرآن کا لفظ آئے گا، ابھی ہم پڑھیں گے کچھ حدیثیں، تو جو قرآن کے تعلق سے حدیثیں آتی ہیں اس میں صاحب قرآن کا لفظ آتا ہے، تو اس کو سمجھنا ہمیں صاحب قرآن جو ہے یہ کون ہے۔ مشکات ایک کتاب ہے، مشکات شریف، جو مولوی بننے سے 1 سال پہلے پڑھائی جاتی ہے، اس کو دوسری زبان میں اس کلاس کو موقوف علیہ بولتے ہیں، اور اس کو جو ہے دورہ اور بخاری، اس کی کتاب مشکات شریف، اس کی روایت، اس کی جو ہے تفسیر کی ہے، اس کی جو شرح جس کو کہتے ہیں گائیڈ، ملا علی قاری ایک بہت بڑے عالم ہے اپنے وقت کے، انہوں نے عربی میں اس کی تشریح کی ہے اس کتاب مشکات کی، اور اس کا نام انہوں نے مرقات رکھا ہے، مرقات المصابیح شرح مشکات شریف۔ اس شرح میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ صاحب قرآن سے مراد، یہ ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ، صاحب قرآن سے مراد حافظ قرآن ہے،
صاحب قرآن سے مراد کون ہے؟ حافظ قرآن. یہ تو اعلیٰ درجہ ہوا. لیکن جب ہم دوسرے علماء کی تشریحات کو اور زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے صاحب قرآن سے وہ شخص بھی مراد ہے جو اپنا مشغلہ رات دن قرآن بنا لے، پڑھنے کا یا پڑھانے کا، روزانہ 2 3 4 پارے پڑھنے کا، یا قرآن سے زیادہ تعلق رکھتا ہے. تو جو ساتھی قرآن سے زیادہ تعلق رکھتا ہے وہ بھی صاحب قرآن میں داخل ہے. اعلیٰ درجہ تو وہی ہے حافظ ہونا، لیکن جو اپنا تعلق قرآن سے بنا لے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرے، قرآن خود پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن پر عمل کرے، بس اس تگ و دو میں رہے، تو وہ بھی صاحب قرآن ہونے میں داخل ہے. جو میں نے حدیث شریف پڑھی تھی اس کے ذریعے سے اللہ بہت سے کو مرتبے کو بڑھاتے ہیں، اس کی تفصیل سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو قرآن کو پڑھے یا قرآن کسی کو پڑھاوے یا قرآن پر خرچ کرے یا دینی مدارس کو دے یا قرآن والوں سے محبت کرے یا قرآن کے معانی کو سمجھے یا مطالب کو سمجھے یا جو ہے قرآن کریم پر عمل کرے. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ زکوٰۃ، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یہ اس میں شامل ہو جائے گا. اسی طرح قرآن کہتا ہے بیت اللہ کا حج کرو، حج کرو. قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم جو ہے رمضان المبارک کے روزے رکھو تاکہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی اللہ نے ان کو فرض فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. 5 بنیادی احکام ہیں. بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان، کہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جو فرائض میں سے ہیں. پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے، اس کے بعد روزہ ہے. جو قرآن کریم پر ایسے عمل کرے وہ بھی جو ہے اس میں داخل ہے. شریعت بہت، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بہت عام ہیں، کوئی لینے والا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کی، وہ ذہن میں رہے صاحب قرآن سے مراد سب سے پہلے حافظ ہوگا اور آخر کے درجے میں یہ بھی ہوگا جو قرآن سے تعلق رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کی بہت ساری فضیلت بیان فرمائی ہے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین، اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں. صحابہ من یا رسول اللہ، ہماری طرف چھوڑے صحابہ، ہم تو سن کے ویسے ہی کیا کہہ رہا ہوں اللہ کی بات ہے. تو صحابی فوراً اس کی جو ہے تفصیل معلوم کرتے تھے، اللہ جزائے خیر دے، وہ ہم تک پہنچی ہے انہی کے ذریعے سے. تو صحابی نے کہا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن جو قرآن سے اپنا تعلق زیادہ رکھے، حافظ قرآن. تو فرمایا یہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور یہ اللہ والے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن صاحب قرآن کو لایا جائے گا، حافظ قرآن کو لایا جائے گا، قرآن سے تعلق رکھنے والے آدمی کو لایا جائے گا. تو پھر اس کے بارے میں قرآن کہے گا یا ربی حلیہ، اے اللہ اس کو نوازیے. فیلبس تاج الکرامہ، اللہ اس کو سر کے اوپر کرامت کا تاج رکھیں گے. ایسا تاج نہیں ہوگا یہاں کا، ساری دنیا مل کر کے اس تاج کی جو ہے قیمت ادا نہیں کر سکتی. اگلی ایک روایت میں آئے گا. تو پھر قرآن پھر کہے گا یا رب زد ہو، اے اللہ اور دے، اے اللہ اور دے. کس کا اکرام ہو رہا ہے؟ قرآن والوں. اے اللہ اور دے. فیلبس حلۃ الکرامہ، اللہ کرامت کا پورا جوڑا پہنا دیں گے، پورا جوڑا. یہ حافظ کا اکرام ہے، یہ قرآن سے تعلق رکھنے والوں کا اکرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں
كنت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم جالسا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن، قرآن قیامت کے دن لایا جاوے گا، قرآن آوے گا قیامت کے دن، حین ینشق قبرہ، جس وقت صاحب قرآن اور قیامت قائم ہوگی، قبریں پھٹیں گی، اس وقت کالرجل الشاحب، ایک ایسے آدمی کی شکل میں آوے گا کہ جو کمزور، دبلا پتلا، گری ہوئی حالت میں، یہاں رک کر سمجھے، یہ قرآن کا گری ہوئی حالت میں آنا، یہ حقیقت میں قرآن والے کا نقشہ ہے۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے حافظ رمضان میں کمزور ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار آخر رمضان میں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اب تپش بھی بڑھ رہی ہے اور جسم کی قوت بھی ختم ہو گئی، اب روز بروز سخت محسوس ہو رہا ہے، وجہ یہ ہے۔ تو اس لیے وہ قرآن والے کی حالت ہے، بعض مرتبہ خواب دیکھتا ہے تو سامنے والا گری حالت میں دیکھتا ہے، تو سمجھو اس کے دین میں کمزوری ہے، یہ اس کی حالت دیکھ رہی ہے۔ تو بہرحال تو کالرجل الشاحب، وہ قرآن جو ہے کمزوری حالت میں آئے گا، تو پھر صاحب قرآن سے کہے گا هل تعرفنی، مجھے پہچانتا ہے تو وہ کہے گا ما اعرف، میں تو نہیں پہچانتا۔ وہ دوبارہ کہے گا هل تعرفنی، کیا مجھے پہچانتا ہے؟ تو صاحب قرآن وہ کہے گا ما اعرف، میں نہیں پہچانتا۔ پھر قرآن خود کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، الذی ازمأتک حواجر النہار، میں وہ قرآن ہوں جس نے تجھے دن میں روز پانی پینے سے، روزے کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے پانی وغیرہ پینے سے روکے رکھا، وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، تجھے رات میں جگائے رکھا اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے۔ فَيُوزَعُ عَنْ يَمِينِهِ الْمُلْكِ، اس کے دائیں ہاتھ میں، اس کا اکرام ہو رہا ہے صاحب قرآن کا، اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت دے دی جائے گی، وَالْخُلْدُ عَنْ يَمِينِهِ عَنْ شِمَالِهِ، اور بائیں ہاتھ میں جنت دے دی جائے گی، بائیں ہاتھ میں جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، وَيُوزَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْكَرَامَةِ، اور اس کے سر پر کرامت کا تاج رکھ دیا جائے گا، اکرام ہو رہا ہے۔ یہ صاحب قرآن کا اکرام یہاں تک بیان کیا گیا ہے، پھر آگے جو اپنے بچے کو صاحب قرآن بنائے اس کا اکرام ہے، آگے جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناوے آگے اس کا اکرام ہے۔ فَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، پھر اس کے ماں باپ کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، نہیں مائی باپ کو ایسا نہیں، باپ ہی باپ کو، دونوں کو، والدہ دونوں آگے اس میں، فَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، اس کے ماں باپ کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے۔ کیسے جوڑے ہوں گے؟ آگے ان کی صفت بیان ہے، لا یقوم اہل الدنیا، وہ ایسے جوڑے ہوں گے، ایک تو ہوتا قیمت لگا دینا پھر نہ خریدنا، ایک ہوتا قیمت لگا آدمی ہمت نہیں کرتا، یہ کروڑ کی چیز میں کیسے قیمت لگاؤں گا اس کی، تو دنیا والے سارے مل کر کے اس جوڑے کی قیمت نہیں لگا سکتے، ایک کی خریدنا تو دور کی بات ہے، لگا نہیں سکتے، ایسا قیمتی جوڑا ہوگا۔ اس ماں باپ کو پہنایا جاوے گا جو ادھر ادھر بیچارے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی مزدوری کر رہا تھا، اپنے جذبات کی قربانی دی حافظ بنانے کے لیے۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب ہمیں کر کے آئے مدرسہ، جب گھر آئے تو کہنے لگے بڑا مشکل ہے بچے کو مدرسے میں چھوڑنا، میں نے بہت مشکل سے گھر لیا ہے، مدرسے میں چھوڑنا، حافظ بنانا، اپنے جذبات کو روندنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، چاہے پڑھے لکھے ہم ضرور ہیں لیکن زور ہم پہ بھی پڑتا ہے۔ میں پچھلی سال بھانجے کو لے گیا تھا ایک کو، تو بھانجا میں پہلے پل پہ پہنچا، جب ادھر سے جاتے ہم تو میں نے سوچا یار کیا لے جائے گا، تو ہی پڑھا لے، پھر اور آگے پہنچا، وہاں کے حالات یاد آتے کچھ، کیا لے جائے گا، باقی ایک پتھر رکھنا پڑتا ہے دل پہ مدرسے میں بچے کو چھوڑنے کے، یہ اپنے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن اسی وجہ سے اللہ یہ اکرام کر رہے ہیں کہ اس نے بچہ پڑھایا، اپنے جذبات کو روندا اس نے، اور جو ہے اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اس کی ماں نے بھی قربانی دی، اس کے باپ نے بھی قربانی دی، اس کو جیسے تیسے جو ہے اس پہ خرچ کیا، اس کے لیے کمایا، اس کے فائدے کو چھوڑ کر کے اس کو مدرسے میں چھوڑ دیا۔
اس لیے جو ہے یہ اکرام ہوگا۔ وہ بیچارے دیہاتی ہمارے جیسے ہمارے یہاں ہوتے سیدھے سادے آدمی ہوں گے، وہ کہیں گے بما کسینا ھذا، یہ ہمیں کیوں پہنائے گئے، اتنا اکرام ہمارا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنَ، تم دونوں کا یہ اکرام تمہارے بچے کے قرآن کو حفظ کرنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ پھر آگے پھر بیان کیا صاحب قرآن کے لیے، وَيُقَالُ لِصَاحِبِهِ، پھر جو ہے صاحب قرآن سے کہا جائے گا وَاصْدَعْ فِي دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا، جنت اور اس کے بالے خانوں پہ چڑھتا جا، وَقْرَأَ حَزَّانًا أَوْ تَرْتِيلًا، اور پڑھتا جا، چاہے مزے لے لے کر آہستہ پڑھ، چاہے جو ہے ترتیل سے۔ اس سے بعض علماء نے نکالا ہے کہ قرآن میں جتنے قرآن کی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجے ہیں۔ یہ صاحب قرآن کا اکرام ہے۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو صاحب قرآن بنائے، ہم سب کو قرآن سے تعلق رکھنے والا بناوے۔ لیکن یاد رکھیے، میں نے ایک چیز پہلے بتائی تھی، صاحب قرآن سے مراد وہ بھی ہیں جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں وعید کی بات آتی ہے یہ تو فضائل ہے، جہاں وعید کی بات آتی ہے اس میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ قرآن پڑھا پھر بھلا دیا۔ ایک حدیث ہے، میں پہلے وہی حدیث پڑھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کے ثواب بتلائے گئے، دکھائے گئے جتنے میری امت نے، یہاں تک کہ اگر کسی نے مسجد سے کوئی باڑ، کوئی تنکا اٹھا کر کے باہر ڈالا ہے اس کا وہ ثواب بھی مجھے دکھلایا گیا۔ پھر اسی طرح مجھے عذابات دکھلائے گئے، تو ان عذابوں میں سب سے جو سخت میں نے عذاب دیکھا وہ اس شخص کا عذاب تھا جس نے قرآن کا کوئی حصہ یاد کیا، کوئی سورت یاد کی، پڑھی، پھر غفلت میں آ کر کے اس کو بھولا دیا۔ جیسے ہمارے ساتھ جماعت میں جاتے ہیں، 10 15 20 صورتیں ان کے یاد ہو جاتی ہے، پھر وہ اس ماحول میں آتے ہیں، پھر وہ اس ماحول میں آ کر کے ایسے ہو جاتے ہیں اس کو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، وہی 2 4 5 صورتیں یاد رہتی ہیں اور سب کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو میں نے سب سے زیادہ خسارے میں گھوٹے میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن تعاہد ھذا القرآن، اس قرآن کی نگرانی کرو، اس قرآن کی نگرانی کرو۔ نگرانی کیسے؟ کہ اس کو اونچی جگہ پر رکھو اور اس کی دھیان رکھو کوئی لے نہ جائے، نہیں، آگے بتلایا والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انما یتقفلا اسرع من الابل او کما قال علیہ السلام، یہ قرآن نکل جانے میں اونٹ سے من عنقها اونٹ سے زیادہ سرعت والا ہے، جلدی والا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ہمیں عرب کا ماحول دیکھنا پڑے گا۔ اصل میں ہمارے یہاں گاؤں وغیرہ کے بیل ڈال دیتے ہیں یا پٹا ڈال دیتے ہیں تو اس میں رسی باندھ دیتے ہیں۔ اونٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے عقل، اصل میں اس کو کہتے ہیں جو عربی رومال کے اوپر ایک گھیرا سا ڈالتے ہیں نا عرب لوگ، اس کو عقل کہتے ہیں، اسی سے عقل نکالا۔ عرب میں جو اونٹ کا رواج ہے تو باڑوں میں اونٹ ہوتے ہیں 10 20 50 100 200، تو ان کے اگلے پیروں میں وہ اس پٹے سے کو ڈالتے ہیں، اس رسی سی کو موٹی دونوں پیروں میں، وہ تیز نہ چل پائے، بھاگے نہ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ان پر نگراں رکھتے ہیں، جب وہ نگراں رکھتے ہیں تو وہ نگراں ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کو دیکھ بھال کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی چوک کر دیتا ہے اس نگرانی میں تو وہ اس پٹے کو کھول کر کے اپنے پاؤں سے نکال کر کے بھاگ جاتا ہے، پھر اس کا قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اس حدیث سے سمجھا رہے ہیں قرآن کی حفاظت نہیں کی، قرآن کی نگرانی نہیں کی، یہ نکل جائے گا، جب یہ نکل جائے گا تو پھر اس کو واپس لینا مشکل ہو جائے گا۔
ہم اس ماحول میں رہتے ہیں تو ہمیں پتا بہت سے ساتھی ہمارے حفظ بہت اچھا کر لیا تھا، انہوں نے یاد بھی اچھا ہوا تھا، لیکن چھوڑ دیا تو اب وہ یاد نہیں کر پاتا۔ اگر یاد کرنا بھی چاہتا ہے بڑی محنت چاہیے، تو جیسے بدکا ہوا اونٹ ہوتا ہے، بدکا ہوا جانور ہوتا ہے، اس کو قابو میں کرنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن کو جو ہے جب وہ نکل جاتا ہے اس کو واپس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کا ایک دوسری حدیث فرما ان صاحب القرآن کمثل الابل، قرآن والے کی مثال، حافظ قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ، ان عاہد امسکا، اگر اس کی نگرانی کی تو رک جائے گا، وَإِنْ أَطْلَقَ ذَهَبَتْ، اگر اس کو چھوڑ دیا تو یہ نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو قرآن کو یاد کر کے بھولا دے، چاہے ناظرہ ہو، یاد رکھیں ناظرہ پڑھ کے بہت سے بھولا دیتے ہیں، تو چاہے ناظرہ ہو، اللہ اس کو قیامت کے دن میں کوڑ میں اٹھاویں گے، کوڑ میں، کوڑ کی حالت میں، کوڑ سمجھ لیں وہ بیماری ہوتی ہے جس میں اعضا کٹ کٹ کے گرتے ہیں، کوڑ میں اتارے۔ اور پھر راوی نے ایک حدیث، اس آیت کی، اس حدیث کی تصدیق کے لیے ایک آیت پڑھی جس میں ہے کہ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو اللہ کے ذکر سے، یہاں ذکر سے مراد وہ لے رہے ہیں قرآن ہے، کہ جو اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض کرتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے، تو اللہ اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا۔ وہ کہے گا مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس لیے تجھے اندھا اٹھایا گیا۔ بڑی سخت وعید ہے، اس لیے جنہوں نے ناظرہ بھی پڑھا ہے، کچھ پڑھا ہے، کچھ رہ رہا ہے، اور جنہوں نے حفظ کر رکھا ہے، وہ سب آج یہ طے کریں کہ ہم نے جو ہے اپنے اپنے قرآن کو جو ہے یاد کرنا ہے۔ جس دل میں قرآن نہ ہو اس کو اللہ کے نبی نے کل بیت الخرب کہا ہے، ویران گھر کی طرح ہے۔ ایک کتاب ہے قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے، جو اسپین ہے نا آج، اسپین جس کو کہتے ہیں، وہ پہلے اندلس تھا، اندلس میں ایک شہر ہے قرطبہ، اس شہر کا رہنے والے یہ عالم ہے جس نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر قرطبی بہت مشہور تفسیر ہے عربی میں، اس نے نقل کیا ہے، اور اسد کی کتاب سے نقل کیا ہے انہوں نے تفسیر میں۔ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک میدان ہے، بیچ جہنم میں، جیسے یہ پوری جہنم ہے مثلا، اس بیچو بیچ میں جہنم کے ایک میدان ہے، اس میدان سے خود جہنم 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے دن میں۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے دن میں خود جہنم۔ پھر اس میدان میں ایک کنواں ہے، تو پھر جہنم اور وہ میدان اس کنویں سے 7 مرتبہ پناہ مانگتے دن میں۔ پھر اس کنویں میں ایک سخت آواز کا زہریلا بڑا سانپ ہے، جس سے یہ جہنم، یہ میدان، یہ کنواں خود 7 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو یاد کر کے بھولا دیں۔ اللہ حفاظت کرے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، کوشش کروں گا، عزم کروں گا، انشاءاللہ محنت کروں گا، جو یاد کیا اس کو یاد کروں گا۔ آپ بھی ارادہ کریں، ناظرہ پڑھنے والے بھی ارادہ کریں، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ بھی ارادہ کریں۔ بڑا سخت معاملہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا قرآن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن آسان تو اتنا ہے، 8 سال کا بچہ، انہوں نے 8 سال کہا، ہمارے یہاں سامنے مثال موجود ہے، 6 سال کے بھی حافظ ہوگا، 8 سال کا بچہ حفظ کر لیتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے۔ اور مشکل اتنا ہے، 1400 سال سے علماء لگے ہوئے کھوج میں، آج تک کسی تفسیر کرنے، بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی ہیں، اور الگ الگ فنوں میں، مثلا کسی عالم کو کسی فن میں زیادہ مہارت ہوتی ہے، کسی کو فقہ میں ہوتی ہے، اس نے فقہ کے اعتبار سے لکھا، کسی کو بات چیت کرنے کا ملکہ زیادہ ہوتا ہے، اس نے اس اعتبار سے لکھا، کسی کو حدیث میں مہارت ہوتی ہے، اس نے اس اعتبار سے۔ 1400 سال سے لگے ہوئے ہیں، آج تک کسی مفسر نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے قرآن کو پورا سمجھ کر کے صحیح معنی میں لکھ دیا۔ اتنا جو ہے
قرآن کی حقانیت 1400 سال سے ایسا ہی باقی ہے. پورے ورلڈ میں دنیا میں کہیں چلے جاؤ وہی قرآن ملے گا. یہ اس کی حقانیت کے لیے کافی ہے. قرآن سے ہمارا تعلق جو ٹوٹا ہوا ہے وہ جوڑ دیں، بڑا اہم مسئلہ ہے. اس لیے جو ہے اتنے کوئی مختصر سمجھ ہے کہ جو ہے عمل کرنے والوں کے لیے تھوڑی سی بات بہت ہوتی ہے، اور عمل نہ کرنے والوں کے لیے ایسے سمجھو جیسے کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جیسے گدھا ہے گدھے پہ کتابیں لد دی، اسے کیا فائدہ؟ اس کے تو کتاب لد دو تب بھی بوجھ، پتھر لد دو تب بھی بوجھ، مٹی دھرو تب بھی بوجھ، اس کے لیے تو بوجھ ہے. تو اس لیے ہم آج طے کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق صحیح معنی میں جوڑیں گے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے بچے شرارتی ہوتے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی بعض ہمارے اکڑ مزاج ساتھی ہوتے ہیں، ان کو بھی نہ گری نگاہ سے دیا، ان کو تو یہ چلتا پھرتا قرآن سمجھو اس کو. جیسے قرآن کا ادب ضروری ہے ایسے ان کا ادب کرو. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. امام مالک وہ امام ہے، اگر وقت کا بادشاہ آتا تھا نا اس کے لیے اس کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں بات کروں، اندر داخل ہو مگر اجازت نہیں. اتنا رعب تھا. ایک مرتبہ وہ کیا ہے حدیث پڑھا رہے تھے تو ایک بچہ کھیلتا ہوا، وہ بچہ کا دماغ میں بات میں ہوگا نا، وہ گدی سے اٹھ رہے تھے پھر بیٹھ رہے تھے، پھر ایسا ہو رہا تھا. جب درس ہو گیا پھر استاد شاگرد کو کچھ بے تکلف ہوئی. اس نے کہا کہ شاگرد نے حضرت آپ عجب معاملہ دیکھا، حدیث کے دوران آپ کھڑے ہو ورنہ آپ تو ہلتے بھی نہیں ہیں. فرمایا معاملہ یہ تھا کہ میرے استاد کا بچہ وہ گیند سے کھیل رہا تھا، وہ جب دوڑا ہوا میری طرف آتا اس کے ادب میں کھڑا ہوتا تھا. تو استاد کے بچے کا یہ ادب ہو رہا ہے. ہم یہ کریں قرآن پڑھنے والے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے، ہم اس کا یہ ادب کرتے ہیں. بچے کی فطرت ہوتی ہے، ہم اپنے ماضی میں جھانکیں. اس لیے ہم طے کریں انشاءاللہ ہم قرآن سے، قرآن والوں سے ربط اور ضبط رکھیں گے اور قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے انشاءاللہ. آج شب قدر ہے، آخری موقع ہے، اس لیے جو ہے شب قدر کے تعلق سے صرف میں ایک دو بات کہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شب قدر مفتی تقی صاحب نے لکھا یہ اللہ سے پرسنل ملاقات ہے. ہمارے یہاں اس کو جم گھٹ بنا رکھا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کیونکہ آگے برکت جاگ لے وہاں، تو مفتی صاحب نے لکھا ہے اگر ہم سپوز کریں، ہم مانیں کہ اگر کوئی ہم سے یوں کہے، سی ایم یوں کہہ دے ہم سے بھائی تنہائی میں ملنا، اب وہ تنہائی کے بجائے ہم جو ہے پورا کیڈل خبر کر دے بھائی سی ایم ملاقات کی اتھارٹی مل گئی ہے، چلو سب. اب لے جائے گی سبن نے ون کہا گیا اکیلے تنہائی میں اور ای لے جا رہا سبن نے تو کہا کہ بھگا بجائے کچھ دینا کیا نا بھگا دے اور ڈانٹ پلائے. تو ایسی معاملے یہاں ہیں. یہ اللہ نے کہا مجھ سے پرسنل ملاقات کرو. یہ نوافل ہیں، جتنے نوافل ہیں یہ سب پرسنل ہیں. تہجد ہوئی، اشراق، اوابین، سب جو ہے ان میں جمعیت نہیں، اس لیے نوافل کی جماعت کو مکروہ لکھا ہے فقہا نے. تو ہم جو ہے جب گھٹ بنا کر کے قبرستان گئے، آدھا گپوڑے آدھا کوئی عبادت کی تھوڑی بہت، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے 2 گھنٹے ہمت دی نا جاگنے کی، وہ 2 گھنٹے جاگے، اس میں قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کو سب سے زیادہ مؤثر بتایا اس رات کے بعد دعا کو. اس لیے ہم جاگیں لیکن اصول سے جاگیں. جو کام اصول سے ہوتا ہے، ایسی عورتیں ہوتی ہیں بعض گھروں میں جمع ہو جاتی ہیں. جس عورت کے لیے مسجد آنے کی اجازت نہیں اللہ کے گھر، وہ ایران توران کے گھر میں جانے کی کیسی اجازت ہوگی؟ اس لیے عورتیں اپنے اپنے گھروں میں جاگیں. قرآن شریعت بہت آسان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی وسعت، گھنٹے 2 گھنٹے جتنا جاگے بشاشت سے، تنہائی میں اللہ سے. یہ نہیں ہے کہ بس سپورٹ میں ویسے نکال دی، نہیں. طے کریں انشاءاللہ یہ موقع ہے، ہم اس کو ایسے ادا کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا تو ہوئی گئی، باقی مختصر ایک اور کر دیں. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انت الله لا اله الا انت سبحانك انا كنا
من الظالمين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدي ومن خلفنا، وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم إنا نسألك ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ما أعلم وما لا نعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.